کیا آپ نے سید بن مصیب اور ایک بچی کی شادی کا ایمان افروز واقعہ سنا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ عبداللہ بن ابی ودا فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے استاد محترم حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہے تھے، خیریت تو تھی؟ میں نے کہا حضرت میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا تو اس پریشانی میں آپ کے پاس نہ آ سکا۔ پھر پوچھا کوئی اور رشتہ؟ میں نے کہا غریب آدمی ہوں، 2 درم بھی میرے پاس نہیں ہے، کون مجھے رشتہ دیتا ہے؟ فرمایا اچھا میں دیتا ہوں، اور اسی مجلس میں بیٹی کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیا۔ واضح رہے کہ حضرت سعید کی یہ بیٹی عالمہ، حافظہ اور فاضلہ بھی تھی، اور عبد الملک بن مروان مشہور امی بادشاہ نے اس کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا، مگر حضرت نے انکار کر دیا کہ آپ کا بیٹا دیندار نہیں ہے، اور میری بیٹی الحمدللہ عالمہ اور نیک خاتون ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ نے آپ کو کسی بہانے سے 100 کوڑے بھی لگوائے تھے۔ بات عبداللہ بن ابی ودا کی چل رہی تھی، استاد کی بیٹی کا رشتہ مل گیا، خوشی خوشی گھر گئے، عشاء کے وقت روٹی کھانے لگے، جو کی روٹی اور زیتون کا سالن تھا۔ باہر کسی نے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ جواب ملا سید۔ میں جب دروازے پر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ استاد محترم کھڑے ہیں۔ میں نے معذرت کی کہ حضرت آپ نے خواہ مخواہ تکلیف کی، مجھے بلوا لیتے۔ فرمایا نہیں، کام میرا تھا۔ پھر فرمایا کہ بچی کا رشتہ آپ کو دیا تھا تو سوچا کہ آپ گھر میں اکیلے ہیں اور پریشان بھی ہیں تو یہ آپ کی اہلیہ کھڑی ہیں اور اسے لایا ہوں۔ بچی کو میرے دروازے پر چھوڑا اور خود واپس چلے گئے۔ یاد رہے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی تھی۔ میں بڑا شرمندہ ہوا۔ چند دن کے بعد میں استاد محترم کی خدمت میں پہنچا تو پوچھنے لگے آپ کو جو بندہ دیا ہے اسے کیسا پایا؟ میں نے کہا حضرت بڑی نیک خاتون ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، کتاب اللہ کی سب سے بڑی عالمہ ہے، سنت رسول کو زیادہ جاننے والی ہیں اور خاوند کے حقوق کو سب سے زیادہ سمجھنے والی ہیں۔ پھر مجھے حضرت نے 20,000 درہم بھی دیے۔ حسن بصری کا قول ہے کہ مسلمان قبروں میں ہیں اور اسلام کتابوں میں ہے۔ دیکھا حضرت سعید کو کہ شہزادے کا رشتہ ٹھکرایا اور ایک غریب عالم دین کو رشتہ دے دیا، اور صحیح معنوں میں حدیث پر عمل کر کے دکھلایا کہ داماد کی دولت کو مت دیکھو بلکہ اس کے دین کو پرکھو، دین ہے تو سب کچھ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی سے نکاح عموماً 4 باتوں میں سے کسی ایک وجہ سے کیا جاتا ہے، یا تو اس کی مالداری کی وجہ سے، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا حسب و نسب کی وجہ سے، اور یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تمہیں چاہیے کہ دیندار لڑکی کے ساتھ نکاح کو ترجیح دو۔ اس حدیث سے جہاں لڑکے کے لیے رشتے میں دینداری کو ترجیح دینا معلوم ہوا ہے، وہیں لڑکی کے لیے بھی رشتے میں دینداری کو ترجیح دینا معلوم ہو رہا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر تمہارے پاس ایسے لوگ رشتے کا پیغام بھیجیں جن کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرو تو ان سے رشتہ کر لو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد ہو جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کرتے وقت دینداری ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس بارے میں آپ کا موقف بالکل درست ہے، لیکن آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ مذکورہ حدیث اور اپنے والدین کے سامنے پیش کر کے کسی طرح انہیں قائل کریں تاکہ وہ دیندار گھرانے میں شادی کرنے پر رضامند ہو جائیں۔ اس کے باوجود اگر وہ راضی نہ ہوں تو دیندار گھرانے میں شادی کرنا والدین کی نافرمانی میں شمار نہ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا شخص جس کا دین اور اخلاق تمہیں بھلا معلوم ہو اگر تم سے رشتہ طلب کرے تو اس کا رشتہ دے دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ اس وقت معاشرے میں رشتوں کا جو فقدان، اخلاقی بے راہروی اور خاندانی بگاڑ پورے عروج پر نظر آتا ہے، اس کا بنیادی سبب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دوری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولادوں کے لیے ایسے رشتوں کا انتخاب کرنے کی توفیق دے جو ان کے دین اور دنیا کی کامیابی کا سبب بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔